بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 31 مئی منگل کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کیسے آپ لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے شام کے وقت کو جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ آج کی کہانی ہوا کرتا ہے۔ آج جو میں کہانی آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ بڑی لائق تحسین ہے، قابل غور ہے، غور طلب ہے اور بہت پیار والی کہانی۔ یہ ایک ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، اس کا نام ہے بحرین۔ یہ نام تو سب نے سنا ہوا ہوگا، پتہ ہے نا آپ سب لوگوں کو۔ بحرین ایک مسلمان ملک ہے۔ وہاں کا میں آپ کو ایک واقعہ، ایک کہانی سناتا ہوں۔ ہوا کیا کہ ایک 90 سال کے بوڑھے شخص نے مقامی عدالت میں، فیملی کورٹ اس عدالت کو کہتے ہیں جہاں پہ آئلی معاملات کو دیکھا جاتا ہے، ایسے مقدمات کو سنا جاتا ہے جن کا تعلق گھریلو خاندانی تنازعات سے ہو، اسے کہتے ہیں فیملی کورٹ۔ جی، تو فیملی کورٹ میں، مقامی فیملی کورٹ میں ایک مقدمہ آ گیا، ایک فائل آ گئی، مثل آ گئی۔ جج صاحب نے اسے بغور پڑھنے کے بعد مدعی کو طلب کیا، جس نے وہ فائل پٹ اپ کی ہے، جس نے داخل کی ہے، جس نے اپیل فائل کی ہے، اس کو طلب کیا۔ وہ عدالت کے باہر کھڑا تھا، ملازمین اسے بلا کر اندر لے آئے۔ تو جج صاحب نے دیکھا کہ 90 سال کی عمر کا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی بینائی بھی کم ہے، اس کو آنکھوں سے بھی کم دکھائی دے رہا ہے، نظر بڑی کمزور ہے اور کانوں سے بہت اونچا سنتا ہے، یعنی حواس خمسہ اس کے خاصے کمزور ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس عمر میں ایسا ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے اس عمر میں۔ اس کے بعد ایک نظر جج صاحب نے وہ بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، دوسری طرف اس نے فائل کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، دعویٰ دائر کیا ہوا تھا، اپیل فائل کی ہوئی تھی اس بندے نے، اور اس میں لکھا تھا کہ میرا بیٹا مجھے اپنی توفیق، اپنی انکم، اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق مجھے منتھلی پاکٹ منی نہیں دیتا۔ وہ صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن مجھے کبھی اس نے میرا خرچہ نہیں ادا کیا۔ آپ عدالت سے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ میرے بیٹے کو پابند کیا جائے کہ وہ مجھے ماہانہ خرچہ ادا کیا کرے۔ جج صاحب نے فائل دیکھی اور ملکی قانون کے مطابق انہوں نے کہا، بابا جی یہ سچ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو خرچہ نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا جی سچ ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں، اور اس پر جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بہ حرف حق اور سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اس میں تو کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابا جی میں آپ سے نہیں کہتا کہ اپنا وکیل پیش کریں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا واضح اور عیاں سا قانون ہے کہ ہر جوان بیٹے کو اپنے بوڑھے والدین کا پاکٹ منی، منتھلی خرچہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی وکالت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عدالت آپ سے یہ بالکل آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ جا کر اپنا کوئی وکیل لے کر آئیں جیسے دوسرے مقدموں میں ہوتا ہے۔ جج صاحب نے فوری طور پر فائل دیکھنے کے بعد ان کے بیٹے کے نام سمن جاری کر دیے، بلاوا بھیج دیا، ایک پروانہ بھیج دیا کہ اس کے بیٹے کو اس عدالت میں اگلی تاریخ پر اس وقت ایک ڈیٹ اینڈ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس عدالت میں پیش ہو۔ سمن مل گیا اس کے بیٹے کو۔ اگلی تاریخ جب پہنچی
तो बाबा जी सुबह 8 बजे पूरे वक्त पर आकर अदालत में बैठ गए। जज साहब ने कहा, अमले से, स्टाफ से कहा कि इन बुजुर्गों को सामने वाली कुर्सी पे बिठा दें। बेटा साहब जो थे वो तो थोड़ा देर से आए किसी वजह से। जज साहब ने पहले तो उनकी खिंचाई की, सरजनिश की, उनकी गोशमाली की, उनको डांटा कि जब तुम्हारा वालिद 90 साल से ज्यादा जायद उम्र होने के बावजूद वक्त से पहले अदालत पहुंच सकता है तो तुम वक्त पर भी नहीं आ सकते। चाहिए तो ये कि तुम्हें इसकी सजा दी जाए, जुर्माना किया जाए, मगर अदालत तुम्हारे साथ फिर भी नरमी का सलूक करते हुए तुम्हें माफ करती है। बेटे को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। अदालत के अमले ने, स्टाफ ने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया, विटनेस बॉक्स में। और जज साहब ने उसे मुखातिब होकर कहा कि ये तुम्हारा नाम ये है? उसने कहा, हाँ जी मेरा नाम यही है। ये बताओ, ये जो बूढ़ा आदमी सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है, जिसकी उम्र ये फाइल के मुताबिक 90 साल से जायद है, तुम्हारा वालिद है, बाप है तुम्हारा? उसने कहा, जी मेरे वालिद साहब है। तुम्हारा सगा बाप है? उसने कहा, जी जाहिर है, ऑब्वियसली इज माई रियल फादर, नो डाउट इन इट। वो जज साहब ने कहा, अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं, आप देख रहे हैं उनकी जिस्मानी हालत क्या है, इस हालत में वो बगैर खर्चे के कैसे जिंदा रह सकते हैं? क्या उन्होंने तुम्हारी तालीम और तरबियत पर कोई खर्चा नहीं किया? और ये मुल्की कवानीन की किताबें मेरे सामने पड़ी हुई हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि तुमने खर्चा देना है हर महीने अपने बाप को। बेटे के चेहरे पे बजाय शर्मिंदगी के हैरानी आ गई। उन्होंने कहा, जज साहब ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें, मेरी एक दरखास्त सुन लें, मेरी एक अर्जी नोट फरमा लें। जज साहब ने बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? बेटे ने कहा, बात यह है कि मेरा बाप, मुझे हैरत हो रही है कि मेरा बाप अमीर कबीर आदमी है, अभी भी इसके पास चलता हुआ कारोबार इतना है कि इसको दुनिया जहान के हर नेमत, हर आसाइश दस्तयाब है, इसकी पहुंच में है, इसकी दस्तरस में है, ये खरीद सकता है। फिर मुझे हैरत और हैरानी इस बात की हो रही है कि इन्होंने मेरे से खर्चे की डिमांड और डायरेक्टली क्यों नहीं कहा मेरे से? जज साहब ने कहा, जाहिर है तुम नहीं माने होगे तो ही वो अदालत में है, कोई शौक से तो अदालत में नहीं आता। तुमने नहीं माना होगी उनकी बात, उनकी सुनी अनसुनी कर दी होगी, या फिर उनकी बात को अहमियत ही नहीं दी होगी, या फिर उनकी दरखास्त पर, उनके कहे पर कान नहीं धरे होंगे, तो वो मजबूर हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए। अदालत ने, जज साहब ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या कहते हैं आप इस मामले में? अब आप बोले, अब आपकी बारी है। बाबा जी ने कहा, जज साहब बात सिर्फ इतनी है, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा मुझे माहाना खर्चा दिया करे, और शर्त ये है उसके साथ कि ये किसी जरिए से ना दिया करे, यानी इनडायरेक्टली, डाक के थ्रू, कोरियर के थ्रू, या किसी आदमी के थ्रू, या किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, किसी नुमाइंदे के जरिए ना दे, बजाते खुद आकर दे। ये शर्त है। दुनिया के जिस भी कोने में रहता हो, ये मेरे पास आए और आकर मुझे अपने हाथों से हर महीने एक रियाल या एक दिरहम महीने का खर्चा दिया करे। अदालत ने पूछा, बाबा जी बस इतना ही खर्चा चाहिए आपको? उन्होंने कहा, जी मेरी डिमांड, मेरा मुतालबा यही है, अदालत को इस पे क्या एतराज है? जज साहब ने कहा, नहीं, जब आपका मुतालबा ये एक अशरफी का है, एक दिनार का है, एक दिरहम का है, तो अदालत उसमें कमी बेशी करने की मिजाज नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि इसके ऊपर ना अदालत को, ना स्टाफ को, ना मुद्दई को, ना मुद्दा अलैह को, ना मुलजम को, किसी को भी कोई एतराज कैसे हो सकता है? हो भी नहीं सकता।
کہ یہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اور یہ ناممکن والی بات نہیں ہے. ہم اس عدالت کا جو نائب قاصد ہے، جو پی این ہے، وہ بھی اتنا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے. اور تمہارا بیٹا تو خیر سے کاروباری آدمی ہے، بزنس ٹائکون ہے. انہوں نے کہا جی بس میرا پہلا اور آخری مطالبہ یہی ہے. عدالت نے فوری طور پر حکم لکھا. جج صاحب نے حکم لکھوانا شروع کیا اور کہا کہ اس کے بیٹے کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ ہر مہینے اپنے ہاتھ سے بذات خود اپنے باپ کو 1 ریال ماہانہ خرچہ دیا کرے گا. اگر شکایت اس عدالت میں دوبارہ پہنچی تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. حکم لکھ دیا عدالت نے، دستخط ہو گئے جج صاحب کے. بیٹے نے وہ پیپر اپنے ہاتھ میں لیا، نیچے اترا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چوما، اپنی آنکھوں کو لگایا اور وہاں سے عدالت سے چل دیا. اپنے باپ کو ساتھ لے جانا چاہا اس نے، مگر جج صاحب نے روک لیا. جج صاحب نے کہا بابا جی آپ ابھی عدالت سے نہیں جا سکتے، آپ کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا، بیٹے کو جانے دیں. بیٹا خیر اکیلا ہی نکل گیا عدالت سے. جب چلا گیا تو جج صاحب نے کہا بزرگوار ایک بات تو بتائیں کہ آپ نے یہ سارا معاملہ، ساری کارروائی، ساری قانونی کارروائی، قانونی چارہ جوئی صرف 1 درہم ماہانہ لینے کے لیے کی ہے. بات نہ تو میری سمجھ میں آئی ہے، نہ یہ عدالت کا کوئی عملہ، کوئی سٹاف ممبر سمجھ سکا ہے. اگر آپ برا نہ مانیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے علم میں اضافے کے لیے اس کی تھوڑی تشریح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں کہ معاملہ کیا ہے. اب اس بزرگ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، آنسو آ گئے. اس نے کہا جج صاحب یہ لڑکا میری اکلوتی اور واحد اولاد ہے، یہ میری دنیا کی ہر چیز یہی ہے، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، میری آنکھوں کی سماعت، میرے دماغ کی ٹھنڈک، میری دنیا قائم اس کے دم قدم سے ہے. اور جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اور یہ اپنے پرائیویٹ بزنس میں گھسا ہے، اس کی فیملی، اس کے بیوی بچے یورپ میں رہتے ہیں کسی ملک میں، اور یہ اپنے بزنس کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں ورلڈ ٹور پہ رہتا ہے. کبھی ایک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، تیسرے سے چوتھے ملک. اور میں ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں. میرے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں. اور خاص طور پر جب سے اس کی ماں فوت ہوئی ہے، جب سے میرے گھر والی، میری بیوی فوت ہوئی ہے، تب سے مجھے انتہائی کمی محسوس ہوتی ہے اس بندے کی. میں نے اسے بچپن سے لے کے جوانی تک ایسے پالا ہے جیسے کوئی کسی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے، جیسے کوئی ہرنی اپنے بچے کو پالتی ہے. اس طرح سے میں نے اس کے منہ میں نوالے دے دے کر، اس کے کپڑے دھو دھو کر، اس کو کندھوں پہ بٹھا کر، بازاروں میں پھرا کر پھرتا رہا. اور اب میری خواہش یہ تھی کہ میرے پاس رہے. میرے بڑھاپے کے دن ہیں، پتہ نہیں میری زندگی کتنے دن ہے، 10 دن ہے، 20 دن ہے، سال 2 4 کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ میرے اللہ کو پتا ہے. مگر میں چاہتا ہوں اس کے بچے میرے پاس رہیں، میں ان کو کھلاؤں، ان کے ساتھ کھیلوں. روپے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے کہ شاید میرے پاس جو سرمایہ ہے، جو ویلتھ ہے، جو روپیہ ہے، اس کی انکم سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. لیکن مجھے کسی نے سبق دیا، کسی دوست نے یہ سمجھایا کہ مقامی عدالت میں جا کر یہ نالش کرو، یہ مقدمہ دائر کرو، اور یوں عدالت اسے پابند کر دے گی کہ یہ دنیا کے کسی بھی کارنر میں ہو، ہر مہینے کم از کم 1 دفعہ میں مجھے اپنا چہرہ دکھانے آئے گا.
کم از کم ایک دفعہ میں اپنی نیم اندھی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو پورا مہینہ میں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار کرتے کرتے گزار دیا کروں گا، اور یوں اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا۔ اب جج صاحب تو کیا، عدالت کا سارا عملہ اپنے کام چھوڑ کر اس ضعیف آدمی کی، بوڑھے آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ کوئی کسی کام میں مصروف نہیں تھا، سب نے اپنے اپنے کام چھوڑ دیے تھے اور بابا جی کی باتیں سن رہے تھے۔ اور یقین جانیں کہ جب بابا جی کی بات ختم ہوئی تو جج صاحب سمیت سارے عملے اور جو وہاں پہ عدالت میں لوگ موجود تھے، سب کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی، سب کی آنکھیں اور پلکیں بھیگ چکی تھی۔ ایک بات جج صاحب نے کہی، تھوڑی دیر کے بعد، سوچنے کے بعد انہوں نے ہمت کر کے جج صاحب نے کہا، بابا جی آپ نے اپنی درخواست میں یہ بات کیوں نہیں لکھی، مقدمے میں، اپنے دعوے میں، اپنی اپیل میں یہ بات کیوں نہیں لکھی، یہ جو آپ مجھے سنا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ لکھ دیتے تو میں آپ کے بیٹے کو یہاں سے جیل بھیج دیتا، اس کو قید کی سزا سنا دیتا، یہ ملکی قوانین کے مطابق ہوتی، اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی اور یہاں سے سیدھا جیل جاتا، اپنے بیوی بچوں کو کبھی نہ دیکھتا، نہ اپنے بزنس کو، نہ اپنے کاروبار کو، کہیں نہیں جا سکتا تھا یہ۔ اب اس بوڑھے آدمی کی بھرائی ہوئی، ٹوٹی ہوئی آواز نے ایک دفعہ پھر سے دم بھرا اور کہا، مجھے پتا ہے جج صاحب، مجھے میرے وکیل صاحب نے بتایا تھا کہ ایسا بھی ممکن ہے، اگر تم یہ لکھ دو تو جج صاحب اس کو جیل بھیج سکتے ہیں، ملکی قانون کے مطابق اسے قید کی سزا ہو جائے گی۔ لیکن جج صاحب میں اسے جیل بھیجنا نہیں چاہتا، اگر میں نے اسے جیل بھیج دیا، ایک دن کی بھی اسے قید ہو گئی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا، میں اس دن مر جاؤں گا، اگلے جہان چلا جاؤں گا، فوت ہو جاؤں گا، جس دن میں میری وجہ سے میرے بیٹے کو ایک دن کی بھی جیل ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں لکھا ہے، مجھے وکیل نے مشورہ دیا تھا، لیکن میں وہ خرچے والی بات پر قائم رہا اور میں نے یہ مشورہ اس کا نہیں مانا۔ جج صاحب نے کہا، بابا جی بزرگوار، میرے یا اس عدالت کے کرنے کا کوئی اور کام ہے تو حکم کریں۔ انہوں نے کہا، نہیں جی، جو آپ کے کرنے کا کام تھا آپ نے کر دیا، آپ کی بڑی مہربانی۔ بزرگوار نے، بوڑھے آدمی نے عدالت کو سلام کیا اور کمرہ عدالت سے جانے لگا۔ جج صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر آ کر بابا جی کو ہاتھ سے پکڑا، ان کی گاڑی تک انہیں چھوڑ کے آئے، اور جب ان کی گاڑی روانہ ہوئی تو جج صاحب نے وہاں کھڑے کھڑے سیلیوٹ کیا اور یوں پورے آنر اور پروٹوکول کے ساتھ بابا جی کو احاطہ عدالت سے، کمرہ عدالت سے روانہ کیا گیا۔ بات اور کہانی میں نے آپ کو سنا دی ہے، اب اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے کرنی ہے۔ اس کی تشریح اگر کرنے بیٹھیں گے، دینی لحاظ سے ہی لے لیں، احادیث مبارکہ کو لے لیں، آیات قرآنی کو لے لیں، تو یقین جانیں اس کی تشریح کرتے کرتے شاید پوری رات گزر جائے، یہ تشریح ختم نہیں ہونے والی۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس لیے میں اس سارے معاملے کے ترجمہ اور تشریح آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں۔ آپ خود لوگ آپس میں بیٹھیں، اگر پاس کوئی نہیں ہے تو اپنے دل کے ساتھ گفتگو کریں کہ اس کی تشریح کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ امید ہے
آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. جی آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح آج کا سوال. جی پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ ملک عزیز پاکستان کا کون سا شہر ہے جسے پنجاب کا دروازہ کہا جاتا ہے. یار یہ اٹک کو کہا جاتا ہے. اٹک شہر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پنجاب کا دروازہ. اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ پنجاب کے بارڈر پر ہے. یہ اس شہر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پنجاب کا آغاز ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے پنجاب کا حدود اربا, جو جیوگرافیہ شروع ہو جاتا ہے پنجاب کا. اس لیے اسے پنجاب کا دروازہ اٹک کو کہا جاتا ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیں. آج کا سوال چلیے پاکستانی کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ ملک عزیز مادر وطن پاکستان کا سونی دھرتی کا آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا سکہ کس تاریخ کو جاری ہوا تھا؟ سکہ یعنی پیسے, یعنی 54 58 یا روپیہ تھیلا, جو بھی سکہ یا کوئن انگریزی میں کہتے ہیں کوئن. پاکستان کا سکہ آزادی کے بعد کس تاریخ کو پہلا سکہ جاری ہوا؟ یہ آپ نے جواب آپ نے مجھے کل اس وقت تک دینا ہے تاکہ میں آپ کا نام لے کر بتا سکوں کہ فلاں بندے نے صحیح جواب دیا. اگر نہیں بتائیں گے تو کل میں بتا دوں گا. جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آج کا شعر. جی آج کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ تمنا میں بھی رکھتا ہوں آسماں کو چھو لینے کی, مگر تمنا میں بھی رکھتا ہوں آسماں کو چھو لینے کی, مگر میں اوروں کو گرانے کے ارادے نہیں رکھتا. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں. ہم سب کا رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.